السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear viewers, happy news for all patients. ہر مریض کے لیے خوشخبری. اگر آپ میں سے کسی نے اپنی زندگی میں کوئی انتہائی قیمتی چیز گنوا دی ہے یا اپنی صحت کھو بیٹھے ہیں یا مغموم ہیں، پریشان ہیں، اداس نہ ہوں، یاد رکھیں ان اللہ ارحم بک من امک. اللہ کی قسم، اللہ آپ پر آپ کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. ویورز، واللہ اگر صحت و تندرستی، اگر عافیت خریدی جا سکتی تو ہم ضرور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے خرید لیتے اور اپنی ساری دولت ان کی صحت و عافیت خریدنے میں لوٹا دیتے. لیکن اللہ کی قسم ہم نہیں خرید سکتے. واللہ اگر خوشیاں خریدی جاتی تو ایک باپ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے لیے خریدتا. اگر صحت خریدی جا سکتی تو سب سے پہلے اولاد اپنے والدین کے لیے خریدتی. لیکن وہ اللہ جو صحت دینے پر قادر ہے، کیا وہ بیماری میں یا تکلیف میں اپنے بندوں کو ایسے چھوڑ دے گا اور اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دے گا؟ نہیں. آئیے حدیث سے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے. فرمایا لا يزال البلاء من مؤمن حتى يلقى اللہ. کسی مومن کے پاس کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی مصیبت، آزمائش یا بیماری آتی ہے، وہ اللہ کو اس حال میں جا کے ملے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر گناہ باقی نہیں رہیں گے. کتنی عظیم خوشخبری ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ آخرت میں اس کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں اگر کسی کو مالی پریشانی ہے یا کوئی صحت کے حوالے سے ایشو ہے یا شوگر ہے یا کوئی بیماری ہے تو آخرت میں جب وہ اپنے رب کو ملے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا. اس کی تکلیف کے بدلے میں جو دنیا میں اسے لاحق ہوتی ہے اللہ اس کے آخرت میں درجے بلند کرتا ہے. ویورز، ایک شخص جسے دنیا میں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے رب کے ہاں جنت کا حقدار ہوگا. ایک شخص جس دنیا میں مصیبتوں کے، دکھوں کے پہاڑ، یا ہماری زبان میں اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ہموم و غزون اس کو گھیرے رکھے ہیں، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو لایا جائے گا اور جنت میں اس کو ایک غوثہ، غمسۃ واحدہ، ایک غوطہ لگوایا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں سناؤ کتنی پریشانیاں دیکھی. وہ کہے گا کبھی نہیں، نیور نیور، میں نے تو کوئی اپنی زندگی میں غم گویا دیکھا ہی نہیں. ویورز، ایک شخص ہے جو دنیا میں بیمار ہے، اللہ نے اس کی بیماری کو اپنی بیماری قرار دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک انسان سے، ایک بندے سے پوچھے گا اے میرا بندہ، میں بیمار تھا، تو نے مجھے عیادت نہیں کی، تو نے میری ذمہ داری نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ کیف ازور وانت اللہ، اللہ میں تیری کیسے عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائیں گے میرا فلاں فلاں بندہ، میری فلاں فلاں بندی دنیا میں بیمار تھی، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، ذمہ داری نہیں کی. اگر تو اس کی ذمہ داری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. کتنا عالی مقام ہے. اور ہم گھبرا جاتے ہیں بیماریوں میں یا ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تسلی ہے، یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے بشارت ہے
کہ میرے بیماری میں مبتلا بندے پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر، آخرت میں تیرے لیے بڑے سرپرائزز ہیں۔ ویورز، ہمارا کیا حال ہوتا ہے اگر ہم کسی بیمار کو، بیماری والے شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اوپر جو رب نے صحت و عافیت کے حوالے سے یا خوشیوں کے حوالے سے انعامات کیے ہیں ان پر رب کا شکر کرنے کے بجائے یا اس پر ڈریں کہ کہیں ہمارا آخرت میں حصہ ختم نہ ہو جائے، الٹا ہم بیماری والے کو، بیمار کو، یا جو آلریڈی آزمائش میں ہوتا ہے، کسی دکھ میں ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ضرور گناہ کیا ہوگا جس کا نتیجہ اس پہ آیا ہے، یہ اٹھا رہا ہے، خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ویورز، ایسا ہرگز نہیں سوچنا تھا۔ یہ چینج یور تھنکنگ، حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اپنے خیالات کو، مائنڈ کو چینج کرو، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، بندوں کا نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔